بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث مبارک یہ ہے: الدعاء مخ العبادت، الدعاء مخ العبادت۔ ترجمہ: دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کی تشریح میں تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں عاجزی آ جائے اور یہ بات دعا میں بدرجہ تم حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر اور بڑائی کرتے ہیں تو عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث مبارک یہ ہے: الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ترجمہ: حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تشریح میں حیا کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ حیا کی تعریف میں ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کیفیت کا نام ہے جو آقا کے سامنے درخواست و طلب سے آدمی کو بار رکھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حیا کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر نفس میں جو حالت پیدا ہو اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کو ایمان کا حصہ بیان کیا گیا کیونکہ حیا کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہ، زنا، چوری، گالی گلوچ وغیرہ سے بچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر حرام کام ہے تو اس میں حیا کرنا واجب ہے، اگر مکروہ ہے تو مندوب، اور اگر مباح ہو تو حیا عرفی ہے، اور جس میں حیا نہ ہو تو اس کو مجنون اور پاگل کہا جاتا ہے۔ تو بھائی دوستو، اگر آپ نے خدمت حدیث چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا لیں، کیونکہ اس میں اسی طرح کے دن میں ایک بار حدیث سنایا جاتا ہے۔ آپ کی 1 MB ضائع ہوگی لیکن آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ ایک حدیث دن میں